اب سینٹ الیکشن بات کریں، کل تک یہ تھی عبدالقادر صاحب کی ٹکٹ کے حوالے سے بلوچستان سے، آج فیصلہ ہوا ہے کہ واپس لیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جن امیدواروں کا انتخاب کیا ہے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک خبر میں پہلے آپ کو بتا دوں جی، سینٹ کا الیکشن، یہ ٹھیک کہا آپ نے، چیزیں سینٹ الیکشن کے گرد گھوم رہی ہیں اور اس کا جو بھی نتیجہ ہے اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے۔ خبر یہ ہے کہ ایک عرب ملک کے سفارتکاروں سے مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کی، اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کی پشت پناہی سے یہاں کچھ جو تبدیلیاں برپا کریں۔ یعنی یہ عرب ملک دباؤ میں ہے، وہ زوم اور عجب اس میں پہلے جیسا ہمارا خیال تھا نہیں رہا۔ ترکی سے بھی تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی، قطر سے بھی، پاکستان سے بھی پہلے کے مقابلے میں رویے میں تبدیلی آئی، امریکہ نے دباؤ ڈالا ہے کافی۔ اس کے باوجود وہ اس پہ ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں کہ نواز شریف کی مدد کریں، اور یہ ادراک نہیں کر رہے کہ 50 سال کی ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی پاکستان میں، اس کے نتیجے میں ضائع ہو سکتی ہے۔ اور بہت ہی انہوں نے پاکستان کے بہت گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ ایک دور میں جب سروے ہوتے تھے تو پاکستان کا سب سے اچھا دوست انہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب تو خیر ترکی ہے اور چین ہے اور آذربائیجان ہے نیاز آف ہاؤس میں جی، تو یہ اس کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کل انہیں ضرورت پڑے گی اسرائیل کے معاملے میں، اسرائیل کو بہرحال اپنی سرحدوں سے باہر نکلنا ہے، تمام کرائے یہ ہیں ایک دن۔ جب 10-20 سال پہلے ہم یہ بات کہتے تھے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، کالم میں لکھتے تھے وہ کاٹ دیتے تھے۔ تو اب یہ کہ وہ ظاہر ہے جب غلبہ کوئی چاہتا ہے وہ ایران کی طرف بھی نکل سکتے ہیں، وجہ ابھی فوری نہیں ہے یہ مسئلہ، لیکن یہ پیدا ہونے والا ہے کیونکہ یہ طاقت کی اپنی ایک نفسیات ہوتی۔ ٹھیک، مولانا فضل الرحمان کا جو لہجہ بدل گیا ہے، پہلے تو وہ تقریباً شہباز شریف ہی بن گئے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ جب نواز شریف کو واپس لے جایا گیا تھا لندن سے، جب وہ پہنچے تھے اور واپس بھیج دیا گیا تھا سعودی عرب، تو اس وقت جو ہے اس ملک کے انٹیلیجنس چیف سے مولانا فضل الرحمان نے جا کے ملاقات کی تھی، خبریں بھی اس کی چھپی تھی، اور تعلقات استوار کیے تھے صدام حسین کے بعد اور لیبیا کے بعد۔ لیبیا سب سے بڑا سرپرست لیبیا ہی تھا، تو یہی ان کا آسرا ہے۔ مولوی صاحب بغیر آسرے کے نہیں تن کر کھڑے ہوتے، جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، وہ یہی ہیں، گولیاں یہی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو برائے فروخت پیش کرتے ہیں۔ صدر مشرف نے اپنی کابینہ کو بریفنگ دی تھی کہ انہوں نے انڈیا سے نقد پیسے لیے ہیں، جب اجیت دوول سے ملاقات کی تھی۔ اجیت دوول سے ملاقات کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ سیاستدان ہیں، اگر کسی سیاستدان سے ملے تو قابل فہم ہے، اول تو اپوزیشن کا آدمی جب جاتا ہے تو احتیاط کرتا ہے۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں بھی انہوں نے افغانستان سے بھی حکومت سے بھی میں نے اس وقت کہا تھا، لکھا بھی تھا کہ بھائی وہ جب قبائلی علاقوں کو ضم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ اس کی مخالفت کرتے رہے، یہ کرتے رہے، اور دوسرے سیاستدان بھی مختلف مواقع پہ۔ یہ وہ اس وقت تو صرف انہوں نے اور محمود اچکزئی نے کیا تھا، محمود اچکزئی بھی اویلیبل ہوتے ہیں کسی کو بھی، اور ANP کے اسفند یار ولی۔ تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی کامیاب تو عوامی تائید کے ساتھ ہو سکتے ہیں نا، جو بھی صورت ہو، اور انہیں حق ہے حکومت کی مخالفت کا، مزاحمت کا سیاسی طور پہ، لیکن یہ اگر سمجھتے ہیں کسی عرب ملک کے تائید سے ہو جائیں گے تو میرا خیال یہ مشکل۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، اسی سے متعلق ایک سوال کی اشارت کروں گی میں۔ ہارون صاحب ٹھیک ہے، ملکوں کے تعلقات ہمیشہ استوار ہوتے ہیں اپنے کاروبار کو لے کر، معیشت کو لے کر۔ عمران خان صاحب سے کسی ملک کا مفادات بھی ہوتے ہیں، کسی ملک کا خائف ہونے کی وجہ کیا ہے عمران خان صاحب سے کہ جو وہ نواز شریف صاحب کی حمایت کے لیے سامنے آ رہے ہیں؟ عمران خان ڈکٹیشن نہیں لیتے نا، یعنی یہ بڑے خوشامد کا ماحول رہا ہے نا یہاں عرب ممالک کے معاملے میں، اور چھوٹے چھوٹے ذاتی فائدے، پھر یہ اپنا امارات میں انویسٹمنٹ، اور چھوٹی چھوٹی مراد بہت چھوٹی چیزوں کے لیے جاتے ہیں۔ یہ غلامی میں ایک مزاج پروان چڑھتا ہے، جہاں سے وہ فائدہ پہنچ سکتا ہو وہ پہنچایا جائے۔ پھر نواز شریف صاحب کی ایک پالیسی ہے جو والد گرامی نے ان کی تربیت کیا ہے کہ لوگوں کو خریدا جائے اور اداروں کو تقسیم کیا جائے۔ انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کیا تھا، اب پھر کوشش کریں گے جو بھی ہو سکے۔ اور سول سروس جو ہے اس کو تو تقریباً اتفاق سول سروس ہی بنا دیا تھا، مطلب مراعات دیں لوگوں کو، کھل کھیلنے کے مواقع دیے جہاں سے کوئی فائدے اٹھائیں، 15-15 20-20 لاکھ روپے تنخواہیں کمپنیاں بنا دیں۔ یہ دنیا میں ایک انوکھا تجربہ کیا گیا۔ کیا وہ آدمی حکومت پاکستان کا ملازم ہے، ایک کمپنی
सरकारी तौर पर जो बना दी गई है उसका सरबराह है या डायरेक्टर है। और आपने एक साहब के बारे में बताया उन्होंने अपने घर के मुलाजिम को ये कंपनी के अंदर एडजस्टमेंट उसकी भी करवाई। वो बेशुमार अखबार नवीसों को oblige किया और लोगों को किया। ओ ये है पस मंजर। अब सेनेट इलेक्शन की तरफ आते हैं अरुण साहब। सेनेट इलेक्शन में अब्दुल कादिर से सेनेट इलेक्शन में सबसे बड़ा वाकया तो ये है, वो भी अहम है जो आप कह रहे हैं, कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उम्मीदवार हो गए हैं। और किस उम्मीद पे हो गए हैं कि जमीयत उलमा उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया, कागजात दाखिल कराने के लिए गए तो शायद खाकान अब्बासी उनके साथ थे। तो नून लीग के वोट तो पक्के हैं, जाहिर है। वो तो नून लीग का तो मसला एक ही है ना कि इमरान खान को हराया जाए। खुश तो नहीं है जरदारी साहब तो, लेकिन यूसुफ रज़ा के साथ मेरा ख्याल है कि कोई तलखी नहीं। अगरचे शहबाज शरीफ बुड़बुड़ाते रहते थे 100 अरब का पैकेज जब मुल्तान के लिए दिया था कि इसमें इतने पैसे बना लेंगे, अब बनाए या नहीं बनाए तो दूसरी बात है। मौका तो नहीं छोड़ता वैसे, ना गिलानी साहब तो ना शहबाज शरीफ और ना नवाज शरीफ और ना जरदारी साहब। पुराना सियासतदान कौन? तो नहीं, पुराने सियासतदानों में फखरे इमाम भी पुराने सियासतदान है। सब लोग एक जैसे नहीं थे, किसी एक शोबा हयात के लोग करप्ट नहीं होते। ये इंडिविजुअल करैक्टर एक इंडिविजुअल चीज़ है। खैर उम्मीद ये लगाई है उन्होंने कि मौलाना फजलुर रहमान भी दे देंगे वोट और अपोजिशन के दूसरे लोग भी और नून लीग तो है, मगर ये फिर भी नहीं पूरे होंगे। देखो 2 सीटें हैं, एक तो है जनरल सीट, एक खातिन की सीट है कि वो कोई 20 अरकान के हमायत हासिल कर लेंगे। ये अरकान कौन है? ये वो हैं मोस्टली जो पीपल्स पार्टी से गए पीटीआई में और अब वहाँ कसमसा रहे हैं, क्योंकि उतनी आज़ादी तो नहीं है। करप्शन तो अब भी है लेकिन मोस्टली सिविल सर्वेंट करप्शन करते हैं। कुछ सियासतदान भी पीटीआई के कुछ लोग भी हैं करप्ट। नून लीग की सतह तो नहीं है करप्शन की, बहरहाल हैं तो सही और महफूज भी हैं अब तक उनमें से। कुछ तो गिरफ्तार भी हुए जिन पर इल्ज़ामात लगे। अच्छा, ये उम्मीद एक ये है कि वो जो लोग हैं नाखुश हैं, जिन्हें कोई इमरान खान अहमियत नहीं देते, वजारतें भी नहीं दी हैं, अहमियत भी नहीं और अहमियत नहीं दी, मिलते मिलाते भी ज़्यादा नहीं हैं। एक अनार 100 बीमार वाला मामला। एक ही लीडर है ना इस पार्टी में, तो मतलब कोई एक आदमी के गिर्द खड़ी है तो हर कोई उसकी तरफ देखता है, उसके पास जाता है। और दूसरी उम्मीद इंटरेस्टिंगली ये है कि जहांगीर तरीन साहब मदद करेंगे। अच्छा हारून साहब, मैंने कल भी आपसे ये कई लोग कहते नहीं, लेकिन नहीं करेंगे ना। मैं जहांगीर तरीन साहब को थोड़ा सा जानता हूँ, मेरी उनसे आज की मुलाकात नहीं है और बतौर अखबार नवीस के नहीं है मुलाकात, मैं उनसे बहुत मिलता रहा हूँ और उनके इर्द गिर्द के लोगों को भी जानता हूँ। जहांगीर तरीन साहब का मिजाज को मेरा ख्याल है कि मैं कुछ समझता हूँ। देखिए वो बुनियादी तौर पर क्या है, ही इज़ अ बिजनेसमैन और मियां मंशा से बड़े बिजनेसमैन है और उन्हें साजगार यही है जिसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था बाज़ चीज़ों को, कि वो खामोशी से अपना कोई किरदार अदा करना चाहते हो तो अदा करें। और ये खुली सियासत करना उन्होंने इतना वक्त और इतना सरमाया लगा दिया और उससे हासिल तो कुछ भी ना हुआ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर पाबंदी भी लगा दी और इमरान खान साहब ने मुंह भी फेर लिया। तो हासिल क्या, मैं उसके मिजाज को समझते हुए ये नून लीग के लोग मुमकिन है ये नफसियाती हरबई वो बहरहाल ये तस्वीर दे रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब उनकी मदद करेंगे। जहांगीर तरीन साहब किसी के हाथ लगने वाले नहीं हैं, अपने फैसले वो खुद करते हैं। खामोशी से कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। नहीं बिल्कुल खामोशी कोई चीज़ छुपती है,